ثانیہ جڑاوالا کیس میں بڑی پیش رفت۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 68 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ 2 ملزمان کی حاضری سے معافی کی درخواست کے سبب فرد جرم ٹل گئی۔ ملزمان پر نقص امن کا باعث بننے اور سنیما چوک جڑاوالا میں توڑ پھوڑ کے الزامات۔ کیس کی سماعت 9 جنوری تک ملتوی۔ چنیوٹ میں ضلع انتظامیہ کا سرکاری زمینوں پر قبضے کے خلاف آپریشن۔ کروڑوں مالیت کی سینکڑوں ایکڑ اراضی واگزار کرا لی، 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو رانا محمد عمر کہتے ہیں 50 کروڑ سے زائد کا رقبہ واگزار کرایا گیا۔ حفاظتی ویکسین سے محروم بچوں کو خناق، کالی کھانسی، گردن توڑ بخار اور ہیپاٹائٹس جیسی بیماریوں سے بچاؤ کا مشن۔ محکمہ صحت فیصل آباد انتظامیہ کی کریش مہم پروگرام شروع کر دیا۔ ضلع بھر کی 88 یونین کونسلز میں مہم جاری، محروم بچوں کو گھر گھر تلاش کر کے ویکسین لگائی جائے گی۔ فیصل آباد ڈویژن میں بنیادی اور دیہی مراکز صحت کی بحالی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد نے صحت اسکیموں کی تکمیل کے لیے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری سے بقایا 22 کروڑ 39 لاکھ فنڈز مانگ لیے۔ توبہ ڈیکسنگ کے لیے 34 اور جھنگ میں بھی 25 کروڑ سے زائد فنڈز درکار۔ ضلع فیصل آباد میں 28 سے زائد ویٹرنری ڈسپنسریاں خستہ حال۔ محکمہ لائف اسٹاک نے آئندہ سال کے لیے 14 کروڑ روپے کے فنڈز منظور کر لیے۔ سیکرٹری لائف اسٹاک نے محکمہ بلڈنگز اور لائف اسٹاک حکام کو آگاہ کر دیا۔ محکمہ صحت 2024 میں جھنگ کے شہریوں پر مہربان رہا۔ ڈسٹرکٹ اسپتال کے 10 سے زائد پروجیکٹس پر کام مکمل۔ ڈی ایچ کیو میں 100 سے زائد بیڈ کا اضافہ ہو گیا۔ آکسیجن پلانٹ کی انسٹالیشن، ڈے کیئر سینٹر سمیت دیگر اہم منصوبے بھی پایہ تکمیل کو پہنچے۔ چیئرپرسن وزیر اعلیٰ شکایت سیل بابر علاؤدین کا شور کوٹ کا دورہ، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا وزٹ، مریضوں اور لواحقین سے ملاقات، سہولیات بارے دریافت کیا۔ ایم ایس سے پیٹس وارڈ میں ادویات کی عدم دستیابی پر رپورٹ طلب کر لی۔ توبہ ڈیکسنگ میں چراغ تلے اندھیرے کی عملی مثال، ڈپٹی کمشنر ہاؤس روڈ پر لگا فلٹریشن پلانٹ بھی خراب نکلا۔ نل سے صاف کی بجائے گندا پانی آنے لگا۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سال 2024 بھی گزرنے کے قریب، فیسکو کی روش نہ بدلی۔ فیصل آباد کی غلام محمد آباد سبزی منڈی میں بجلی کے ٹیڑھے کھمبے تبدیل نہ کیے جا سکے، منڈی آنے جانے والوں پر موت کے سائے منڈلانے لگے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی صنعتکاروں کے 25 ارب روپے دبا کر بیٹھ گئی۔ صوبائی سطح پر لیا گیا ٹیکس 10 سال سے ریفنڈ نہ کیا جا سکا۔ صنعتکار پریشانی کا شکار، کہتے ہیں ٹیکس لاگو ہونے سے اب تک 1 پیسہ بھی ریفنڈ نہیں کیا گیا۔ جماعت اسلامی ٹریڈر ونگ زون کا سال 2024 کا آخری اجلاس، ڈویژنل صدر رانا سکندر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں 2024 ٹیکسز کا سال قرار۔ تاجروں نے آنے والے سال میں ٹیکسز میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان کی سال 2024 میں سب سے بڑی تجارتی منڈی امریکہ رہی۔ چین دوسرے، برطانیہ تیسرے نمبر پر رہے۔ دبئی، جرمنی، نیدرلینڈ، اسپین اور اٹلی بھی نمایاں ممالک میں شامل۔ امریکہ کو پاکستان سے 1 سال کے دوران 5 ارب 15 کروڑ ڈالر کی برآمدات، چین 2 ارب 38 کروڑ، برطانیہ کو 1 ارب 95 کروڑ کی برآمدات ہوئی۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ فیصل آباد کے لائل پور میوزیم میں قائد ڈے کی مناسبت سے تقریب، ڈائریکٹر میوزیم عمران رضا نے قائد ڈے کے حوالے سے کیک کاٹا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شاندار خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ریجنل پیٹرولنگ آفس فیصل آباد میں مسیحی اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب، ایس ایس پی پیٹرولنگ مرزا انجم نے مسیحی اہلکاروں کو تحائف دیے، کرسمس کیک بھی کاٹا۔ مرزا انجم کمال کا مسیحی اہلکاروں کے لیے 3 چھٹیوں کا بھی اعلان۔ کمالیہ کی کرسچن کالونی میں کرسمس کی تقریبات کا آغاز، امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری خوشی محمد جٹ کی ارشد تبسم کی دعوت پر تقریبات میں شرکت۔
کرسمس کیک کاٹا اور مختلف چرچز کا دورہ بھی کیا۔ ریسالویشن آرمی چرچ میں بھی تقریب، اقلیتی رہنما اشرف جان سندھو، شاہد اقبال گجر سمیت اہم شخصیات کی شرکت، کرسمس کیک کاٹا۔ روبہ ٹیک سنگھ میں کرسمس کے موقع پر گیس غائب، مسیحی برادری سراپا احتجاج۔ مسیحی برادری کہتی ہے خوشی کے موقع پر پکوان تیار کرنے ہوتے ہیں، گیس ہی نہیں آ رہی، کرسمس کے 3 روز گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ سپیریئر کالج فیصل آباد کا زوم مارکی میں سپیریئر گالا، ریجنل ڈائریکٹر چودھری محمد یوسف، چیئرمین پرائیویٹ سکولز خالد حیات کموکا اور دیگر کی شرکت۔ طالبات کا جہیز کے خلاف آگاہی پر مشتمل ڈرامہ پیش، اسرائیلی مظالم اور اسلامی ممالک کی خاموشی بارے بھی خاکہ پیش کیا۔ سپیریئر یونیورسٹی فیصل آباد میں پرائیویٹ سکولز الائنس کے زیر اہتمام اینٹی ڈینگی میلہ سج گیا۔ بچوں میں اینٹی ڈینگی بارے آگاہی، میوزک پروگرام، جھولوں کا اہتمام اور کھانے پینے کے اسٹالز، طلباء اور اساتذہ نے خوب انجوائے کیا۔ اور فیصل آباد بورڈ کے زیر اہتمام انٹر کالجیٹ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کا آغاز، فردوس کالونی ایتھلیٹکس ٹریک پر زبردست مقابلے۔ ڈویژنل اسپورٹس آفیسر طارق نذیر کہتے ہیں کہ لڑکوں میں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے۔ پولیس لائنز کمپلیکس میں مسیحی اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب، سی پی او کامران عادل کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ایس ایس پی آپریشنز طارق محبوب، ایس ایس پی انویسٹیگیشن عبدالوہاب اور دیگر شریک ہوئے۔ ادھر ڈی پی او جنگ بلال افتخار کیانی کی زیر نگرانی کرسمس کی تقریب میں ساکھ سینٹر میں کرسمس کا کیک کاٹا گیا اور مسیحی ملازمین کو تحائف بھی دیے گئے۔ فیصل آباد ٹریفک پولیس کے مسیحی وارڈنز کے لیے بھی تقریب سجائی گئی۔ سی ٹی او فرحان اسلم نے مسیحی اہلکاروں کو نقدی اور انعامات دیے۔ تقریب میں کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا۔ فیصل آباد ٹیچنگ اسپتال غلام محمد آباد میں کرسمس تقریب، ایم ایس ڈاکٹر آصف شہزاد چنگیزی، اے ایم ایس ڈاکٹر عامر نوید، ڈی ایم ایس ڈاکٹر منیب شفقت، اے ایم ایس ڈاکٹر احسان بٹ، نرسنگ سپرنٹینڈنٹ روبینہ بشیر نے دیگر ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈک سٹاف کی ہمراہ کیک کاٹا۔ ادھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جنگ میں کرسمس کی مناسبت سے کیک کاٹے گئے۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر سمیت محکمہ صحت کے افسران شریک ہوئے۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن ہال میں کیریئر سروس کنسرویشن کی جانب سے کیک کاٹنے کی تقریب، چیف آپریٹنگ آفیسر رائے فخر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ دوسری جانب بین المذاہب رواداری کونسل کے زیر اہتمام میونسپل کارپوریشن کے عملے کے ساتھ کیک کاٹا گیا۔ ضلعی صدر بین المذاہب رواداری کونسل نسیم افضل کالو کا کہنا ہے کہ مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہیں۔ فیصل آباد میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ لا سال اسکول کو بھی سجا دیا گیا۔ لا سال اسکول میں پاکستان کا سب سے بڑا کرسمس ٹری موجود، کرسچن کمیونٹی کے لیے کرسمس ٹری توجہ کا مرکز بن گیا۔ سینئر نائب صدر فیصل آباد وومن چیمبر کرسٹینا بیٹر کی خصوصی شرکت۔ عوامی بہبود کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری بارے تیسرا اجلاس، کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سلور سعید نے صدارت کی۔ گلیوں کی مرمت و بحالی کی اسکیموں کا جائزہ لیا۔ اگلے مرحلے کی مزید اسکیموں پر عمل درآمد کی منظوری۔ کمشنر سلور سعید نے فیصل آباد پریس کلب میں خواتین کے لیے لانچ کا افتتاح کر دیا۔ پریس کلب کے نومنتخب صدر شاہد علی، جنرل سیکرٹری اعزاز دار حسین اور دیگر ممبران شریک ہوئے۔ سلور سعید بولے آنے والے وقت میں خواتین کے لیے مزید سہولیات لے کر آئیں گے۔ جھنگ میں الخدمت فاؤنڈیشن نے 75 مستحق خاندانوں میں ونٹر پیکج تقسیم کر دیا۔ پیکج میں گرم ملبوسات، رضائیاں اور بستر شامل۔ سرپرست اعلیٰ خدمت فاؤنڈیشن فرید مدھیانہ، ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس شاہد منظور شریف، حکومتی سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت۔ شرکاء نے مستحقین کی امداد کے اقدام کو لائق تحسین قرار دے دیا۔
टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फैसलाबाद में खाना पकाने के मुकाबले नॉर्थ जोन के 17 कॉलेजेस 42 टीमों ने शिरकत की। सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख अयूब, साबिक डायरेक्टर टोयोटा मोहसिन नदीम राना, प्रिंसिपल मोहम्मद अरशन अवान और दीगर प्रिंसिपल्स ने भी विजिट किया। मुकाबलों में जीसीटी रावलपिंडी ने पहली और जीसीटी फैसलाबाद ने दूसरी पोजीशन हासिल की।